ویلکم بیک ٹو اسلامک سٹوریز IS۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اندلس کی فتح اور اہل اسلام کا ایمان و توکل۔ خلیفہ المسلمین ولید بن عبد الملک کے دور میں طارق بن زیاد جب اندلس کو فتح کرنے 7,000 کی مختصر فوج لے کر 4 بڑی بڑی کشتیوں میں سوار اندلس کے ساحلی علاقے جبل الطارق پر اترتا ہے تو باوجود مختصر سی فوج کے اس ساحلی پٹی کو بغیر کسی مزاحمت کے فتح کرتا چلا جاتا ہے۔ اس وقت اندلس پر جس بادشاہ کی حکومت تھی وہ عیسائی تھا اور عربی تاریخوں میں اس کا نام لزریق لکھا گیا ہے اور انگریزی تواریخ میں اس کو راڈرک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو اپنے سپہ سالار تدمیر کے ساتھ 30,000 کی فوج کو تمام ساز و سامان اور ہتھیاروں سے آراستہ کر کے میدان میں بھیجا اور دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوتا رہا اور پے در پے کئی لڑائیاں ہوئیں اور ہر موقع پر تدمیر اور اس کی فوج کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا اور ان ہزیمتوں نے ان کے حوصلے پست کر دیے۔ آخرکار تنگ آ کر تدمیر نے اپنے بادشاہ راڈرک کو لکھا کہ یہ قوم جس سے ہمیں سابقہ پڑا ہے یا واسطہ پڑا ہے وہ معلوم نہیں کہاں سے آئی ہے، آسمان سے نازل ہوئی ہے یا زمین سے ابلی ہے، لہٰذا اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ خود اس کی سرکوبی کے لیے آئیں۔ بادشاہ راڈرک نے 70,000 کی فوج کے ساتھ اس طرف رخ کیا، یعنی کہ فوجیں اب اور بڑھا دیں انہوں نے کہ ہم سے شکست فاش نہیں ہو رہے تو ہمیں اور یعنی کہ فوج کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور پہلی فوج کے ساتھ مل کر اس کی تعداد تقریباً اب 1 لاکھ ہو چکی تھی جو تمام ہتھیارات سے لیس تھی، اور دوسری طرف مسلمانوں کی فوج ہے جو نہ پورے طور پر ہتھیار سے لیس ہے اور نہ تعداد میں ان سے کوئی نسبت رکھتی ہے۔ طارق کے ساتھ 7,000 افراد آئے تھے اور پھر خلیفہ کی طرف سے اور 5,000 کی فوج آ کر ان سے مل گئی، اس طرح کل 12,000 کی فوج ہوئی اور دونوں فوجیں وادی لقا کے مقام پر اتریں اور پھر مقابلہ ہوا اور مسلمان 8 دن یہ جنگ چلتی رہی اور بالآخر فتح و کامیابی میں مسلمانوں کے حصے میں آئی اور عیسائی فوج رسوا و پسپا ہوئی اور خود راڈرک بھی قتل ہو گیا۔ دوستو، یہ تھی ایک اسلامی کہانی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ طارق بن زیاد جب ساحل اندلس پر اترا تو اس نے اپنی فوج کو سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ ان کشتیوں کو جلا دو، پھر فوج سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ یہ اس لیے حکم میں نے دیا ہے کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور آگے طاقتور دشمن ہے، نہ تم آگے جا سکتے ہو اور نہ فرار ہونے کے لیے پیچھے جا سکتے ہو، اب صرف خدا کے بھروسہ جہاد کرو اور یہاں اندلس میں اسلام کا پرچم لہراؤ۔ علامہ اقبال نے اسی کو اپنے اشعار میں ایسے لکھا ہے۔ طارق چوبر کنارہ اندلس سفینہ سوخت، گفتند کارِ توبہ نگاہ خرد خطا سست۔ طارق نے جب اندلس کے ساحل پر کشتی جلا دی تو لوگوں نے کہا کہ عقل مند کی نگاہ میں یہ غلط ہے، ہم اپنے وطن سے دور ہیں، واپس کیسے جائیں گے، اسباب کا ترک کرنا شریعت میں کہاں جائز ہے۔ طارق ہنسا اور اپنی تلوار پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہر ملک ہمارا ہے کیونکہ وہ ہمارے خدا کا ملک ہے۔ یہ ہوتی ہے دوستو ایک بڑی سوچ، اور جب آپ کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو اور آپ کو موت کا بالکل بھی ڈر نہ ہو تو پھر آپ ایسے بڑے بڑے فیصلے تب ہی لے سکتے ہیں۔ یہ چند واقعات نمونہ کے طور پر بیان کیے گئے ہیں جن سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ اسلامی معاشرہ میں کار فرما قوت ایمانی کا یہ اثر تھا کہ انسان و حیوانات، جمادات و نباتات، شیاطین و جنات، ہر چیز ان کی فرما برداری اور اطاعت شعاری بندگی اور غلامی کے لیے تیار رہتی تھی۔ ان کے حکم کی تعمیل جنگل کے درندے اور جانور بھی کرتے تھے، ٹھانٹے مارتے ہوئے دریا بھی ان کے خط کی تعمیل کرتے تھے، جنگل کے درندے اور جانور بھی ان کی بات مانتے تھے، جنگل کا بادشاہ شیر بھی ایک مومن کی غلامی میں فخر محسوس کرتا تھا، شیاطین اور جنات ان کے سامنے سرنگوں اور عاجز ہو جاتے تھے۔ دوستو، اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔